اور ایک سادہ سا سوال جب میں کرتا ہوں، بڑے بڑے سیاستدانوں سے بھی ہم سوال کرتے ہیں، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ افغانستان میں سود بھی نہیں ہے اور 40 سال جنگ زدہ ملک، 40 سال جنگ زدہ ملک، اور جیسے آئے 200 افغانی سے اٹھا کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ اور ایک سادہ سا سوال جب میں کرتا ہوں، بڑے بڑے سیاستدانوں سے بھی ہم سوال کرتے ہیں، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ افغانستان میں سود بھی نہیں ہے اور 40 سال جنگ زدہ ملک، 40 سال جنگ زدہ ملک، اور جیسے آئے 200 افغانی سے اٹھا کر کے انہوں نے پھینک دیا ڈالر کو، ابھی 70 پہ آ گیا، اور اگلا ہدف دیکھ لینا، انشاءاللہ 30 پہ آئے گا، پھر 10 پہ آئے گا، اور وہ پٹھان کا بچہ وہ کہتا ہے کہ یہاں ڈالر نہیں ہے، ڈالر کو تو خروں کو پیش کرو، یہاں کاروبار افغانی سے ہوگا۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں، میں چونکہ وزیر خزانہ ہوں افغانستان کا، میں نے ایک خوبصورت مولوی کو پچھلے سال دیکھا، میں نے اس کا واقعہ بھی آپ سے بیان کر دیا۔ کوئٹہ میں ہمارے شاگرد ہیں، میں نے کہا کہ کیا حال ہے، خیریت ہے؟ کہا جی۔ میں نے کہا کہ کوئی مصروفیت ہے؟ کہا استاد جی اللہ کا احسان ہے، استاد جی اللہ کا احسان ہے، پڑھا رہا ہوں، کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، اور استاد جی قرآن پڑھا رہا ہوں اور حدیث کی کتابیں پڑھا رہا ہوں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی کتابیں فقہ کی پڑھا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ بچے کتنے؟ پتہ نہیں 6-7 بتائے کتنے، تنخواہ کتنے؟ 6-7 ہزار اس نے تنخواہ بتائی۔ میں نے کہا اس پہ گزارا ہوتا ہے؟ کہا استاد جی الحمدللہ 1 روپے بھی مجھ پر قرضہ نہیں ہے۔ اے ظالم کا بچہ، کیا خدا کی رضامندی ہے، کیا اللہ کی رضامندی ہے؟ کہنے لگے استاد جی لوگ کوئی لا کر کے جوڑا کپڑا دے دیتا ہے، کوئی کہیں سے کسی نے مرغی دے دیا، کسی نے بکری دے دیا مجھے، اس طریقے پر الحمدللہ استاد جی آج تک قرض دار نہیں، بیمار نہیں ہوں، میرے گھر پہ بھی بیمار، اور ناراض نہیں ہونا۔ مدرسوں میں یہی حال ہے، یہی حال ہے۔ کراچی کے مدرسوں کی بات نہیں کر رہا، کراچی کے مدرسے وہ کیا یونیورسٹیاں ہیں، کراچی کے شہر کے جو مدارس ہیں وہ یونیورسٹیاں مستقل، وہاں لاکھ ماہ کو کوئی جانتا نہیں ہے کہ لاکھ کیا ہوتا، وہاں کروڑ سے شروع ہوتا، وہ سارا سلسلہ کروڑ سے۔ میں دیہات کے مدارس، خیبر پختون کے مدارس کی بات کر رہا ہوں، اور اسی طرح اندرون سندھ کے مدارس کی بات کر رہا ہوں۔ حیران ہوں گے آپ کہ 6,000 7,000 9,000 15,000 آپ لے لیں، 15,000 پر مولوی صاحب کے 15 بچے کیسے گزارا کر رہا ہے؟ یہ وہ خدا ہے، یہ وہ خدا۔ اگر آپ ناراض نہ ہو، میں جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا وہ یہ، سرکاری ملازمین بخدا 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ ان کی تنخواہ ہے، ان کی حالت دیکھ کر کے سبحان اللہ، بوٹ کے 1-2 جوڑے وہ بھی پھٹے ہوئے ہوتے، جیکٹ بھی ان کا وہ بھی پھٹا ہوا تھا، اور بعض تو ایسے پتلون پہنتے ہیں وہ صدر سے خریدتے، 6 روپے کے پتلون ملتے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی اچھا سا پتلون خود اپنے نیا کپڑا خرید کر کے آرڈر پہ بنوائیں، ایسے بھی نہیں ہوتا۔ آدمی ہر ایک اپنے یہ جو امانت ہے اس کے کیا کر دے، اس کے معاف تو دے دے نا درزی کو، بھائی میرے پتلون اتنا، لیکن یہ ہے کہ ظاہر آرڈر پر بنائیں گے تو اس کا پورا کا پورا اس پر فٹ آئے گا، لیکن بعض لوگوں کے پتلون فٹ بھی نہیں ہے۔ اس کا جو خزانہ ہے وہ خزانہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، خزانہ بالکل دبلا پتلا ہے لیکن وہ پتلون کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اور بعض کے تو دیکھو یہاں سے آج کل بھی فیشن شروع ہو گیا، اب عورتیں بھی یہاں سے پتلون پھاڑ دیتی ہیں گھٹنوں سے، اور رنگ اس کا بدل پتہ نہیں کسی چیز کے ساتھ رگڑ کر کے پھر اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پتلون کا رنگ اتنا پرانا ہے جتنا پتلون مل جائے وہ ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بخدا اگر آپ ناراض نہ ہو، یا آپ کے ججوم پر بھی ان کی حالت ان کا چہرہ ان کا دیکھو سڑا ہوا کندھار کا پچھلے سال کا انار ہے، ایسا برا حال ان کا ہوتا ہے۔ ایسا یہ کیا ہے جو 6 لاکھ 5 لاکھ آپ کی تنخواہ ہے، لیکن کدھر ہے یہ؟ بچے 2 ہیں مشکل سے، ارے بھائی 2 بچے آپ کے، خدا نہ خواستہ کسی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا ہو گیا، یہ 2 تو چلے گئے، آپ بھی چلے گئے یار، مولوی صاحب کے 10 ہے 15 ہے، اگر 2-3 اگر مر جائیں گے کچھ تو بچ جائیں گے نا، کچھ تو بچ جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم میرے 12 بیٹے ہو، واہ، یعقوب علیہ السلام فرمایا ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، ایک اس دروازے سے، ایک خوبصورت تھے سارے کے سارے، اور چلو ایک کو نظر لگ جائے گا تو دوسرا تو بچ جائے گا، دوسرے کو نظر لگ جائے تو تیسرا بچ جائے گا۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، اس لیے کہ تم بلوچ کے بچے تھوڑی ہو کالے کالے، تم تو نبی کے اولاد ہو، ایسے خوبصورت تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی خوبصورت تھے، سارے ایک دروازے سے داخل نہ ہو جاؤ، الگ۔ اگر ایک کو نظر لگ جائے تو دوسرا تو بچے گا، دوسرے کو نظر بد ہے، جادو ہے، یہ تو لگ جاتے ہیں، اگر دوسرے کو تو تیسرا بچے، 10-12 میں کوئی نہ کوئی بچے گا۔ مولوی صاحب کے 2-3 ایکسیڈنٹ ہو جائے باقی تو الحمدللہ ہے، تیرا بیٹا ایک ہے۔ میں نام نہیں لیتا، پاکستان کی جو سب سے بڑا سرمایہ دار ہے اس کا بیٹا ایک ہے، بیٹی تو ہے ہی نہیں، بیٹا ایک ہے، بیٹی تو ہے ہی نہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور مولوی صاحب کو پتہ کرو کہ یار بچے کتنے ہیں، کہتے استاد جی 10 ہے 15 ہے، اللہ کے بندے یہ کیا ہے، کہتے بس استاد جی ہو جاتا ہے، ہم تو چاہتے نہیں لیکن ہو جاتا ہے، کہتے استاد جی ہمارا ارادہ نہیں ہوتا لیکن خود بخود ہو ہی جاتا ہے۔ یہ دال خور کے بچے کو دیکھ دو لوگ، اس کو دیکھ لو کہ یہ کیا کر رہا ہے،
عرض یہ کر رہا تھا کہ اس موقع پر اس مجبوری کے موقع پر آپ اپنے صدقات، زکوٰۃ، عطیات، اور اگر کسی کے پاس سود کے پیسے ہیں اس کو آپ غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں، آپ کے دائیں بائیں، اور محتاج قسم کے مسلمان ہیں اس کے کوئی چارہ نہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ لیکن اب بھی یہی ہوگا کہ آپ اس کی، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ آپ وہاں بھیج دیں، فلسطین میں بھیج دیں، بہت محتاج ہے وہ لوگ، بہت محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھیوں کو اور ہمارے ٹرسٹ والوں کو، مختلف ٹرسٹوں کے لوگ کام کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے حضرت اقدس مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ تصویر کی اجازت نہیں دے رہے، علماء نہیں دے رہے، ہم لوگ بنا رہے ہیں، اس لعنت کے اندر ہم لوگ بھی مبتلا ہو گئے، سمجھے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ تصویر کی میں اجازت نہیں دے رہا، لیکن مجاہدین کو اجازت دے رہا ہوں۔ سب کو مفتی نظام الدین زندہ باد۔ فرماتے ہیں کہ میں اجازت دے رہا ہوں، مجاہدین کو اجازت ہے، افغانستان والوں کو اجازت ہے، وہ تصویر بنائیں اور اس کو شائع کریں، امریکہ میں اور یورپ میں ان کو شائع کریں۔ اور یہ ویڈیو جب ادھر ادھر ان کی جو ویڈیو جاتی تھی تو پھر ان کا پتلون، ان کا جامہ گیلا ہوتا تھا کہ یہ محمد کا سپاہی ہے، یہ خالد بن ولید کا بیٹا ہے۔ سب کو سبحان اللہ، یہ خالد بن ولید کا بیٹا ہے۔ وائے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو منع کیا، باز آ جاؤ، خدا کے ساتھ ٹکر نہ لو، باز آ جاؤ، خدا کے ساتھ ٹکر نہ لو، باز آ جاؤ۔ جس کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کا خطیب، اتنا فصیح اور بلیغ، ہر نبی فصیح و بلیغ ہوتا ہے، میرے ماں باپ قربان جائیں انبیاء پر۔ لیکن شعیب علیہ السلام جب قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا تو تباہ کرنے کے بعد کہنے لگے کہ اے میری قوم، فکیف آسا علی قوم کافرین، میں کیوں غم کا اظہار کروں کافروں پر، میں کوئی غمگین نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا، کافر پر کوئی غمگین نہیں ہوتا، کافر کے مرنے پر۔ فکیف آسا علی قوم کافرین، 9واں پارہ ہے، سورۃ الاعراف ہے۔ اے میری قوم، میں نے آپ کو کتنی مرتبہ ونصحت لکم، میں نے تو خیر خواہی کر کے نصیحت کر کے تمہیں بتا بھی دی، لیکن آپ نے بات نہیں مانی، اب مرے، اچھا ہو گیا، تم لاکھوں کی تعداد میں تباہ ہو گئے، اچھا ہو گیا۔ فکیف آسا علی قوم کافرین، میں کیوں غمزدگی کا اظہار کروں، میں کیوں پریشانی کا اظہار کروں، بے چینی کا اظہار اس قسم کے خدا کے دشمنوں پر، میں تو خوش ہوں۔ اور اللہ نے جب اس قسم کے اپنے دشمنوں کو تباہ کیا، تباہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں خدا کا شکر ادا کرو، فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، کافروں کے جڑ کو میں نے تباہ کر دیا، سب کو الحمدللہ رب العالمین۔ کافر پر تم کیا افسوس کرو گے، کافر پر وہ تم پر کیا افسوس کرے جو معصوم بچوں کو اڑا رہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ سود کی نحوست الگ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ 1 درہم سود کا وہ 36 زنا سے بھی بدکار ہے۔ ایک اور حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی سود کھاتا ہے، کھلاتا ہے، لعن اللہ الراشیہ والمرتشیہ وآکلہ وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، فرمایا لکھنے والا سودی پیسوں کو جو لکھتا ہے اس پر بھی خدا کی لعنت، گواہ بن رہے ان پر بھی خدا کی لعنت۔ یہ بینکوں کے اندر جو ہے نا وہ سارا کا سارا، اللہ آپ کا بھلا کرے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ گواہ پر بھی خدا کی لعنت، لکھنے والوں پر بھی خدا کی لعنت، کھانے والوں پر بھی خدا کی لعنت، کھلانے والوں پر بھی خدا کی لعنت، سود دینے والے پر بھی خدا کی لعنت، لینے والے پر بھی خدا، ان کے درمیان میں جو بروکر ہے، بروکر، اس کے بارے میں فرمایا اس پر بھی خدا کی لعنت۔ میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، کہتے ہیں مولوی تو کسی کو چھوڑتے بھی نہیں ہے، یہ مولوی تو کسی کو چھوڑتے نہیں ہے، یہ استری خبر، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے پاس سود کے پیسے بھی ہے، یہ اس وقت بھیج دو، اپنے عطیات، اپنے زکوٰۃ بھیج دو۔ لیکن اللہ کے لیے پہلے بھی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، کہ بہت سے اس قسم کی ٹرسٹ ہے جو بالکل جھوٹ ہے، خدا کی قسم، دین کے دشمن ہے، خدا کے دشمن ہے، رسول کے دشمن ہے، زکوٰۃ کے دشمن ہے، ان کو نہ دیا کرو۔ پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں، الامہ ٹرسٹ ہے جو تقریباً 30 ممالک تک یہ کہ مختلف اس کے کام ہیں، اسکول، کالج اور اللہ کے اسپتال، غریبوں کے ساتھ تعاون، مساجد کے ساتھ تعاون، الامہ ٹرسٹ ہے۔ اور اسی طرح بیت السلام ہے، حضرت اقدس مولانا تقی صاحب والے، یہ حضرات بھی ہے، اور مختلف قسم کے الخیر ٹرسٹ ہے، جمعیت والے بھی ہے۔ آپ جس کو بھی دے دیں، جس کو بھی دے دیں، لیکن GDC بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ GDC کیا نام ہے؟ یہی نام ہے نا، GDC۔ اچھا CTD تو دوسرا ہی ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ GDC بالکل نہیں، وہ زکوٰۃ ان کے یہاں تو ہے ہی نہیں، ان کے مذہب میں نہیں ہے، تو آپ کیسے دیتے؟ صدقات یہ ہے ہی نہیں ہے ان کے ہاں، خمس ہے وہ بھی مولوی کے لیے، اپنے ذاکر کے لیے، ان کی کسی کتاب میں بھی لکھا ہوا نہیں کہ آپ کو زکوٰۃ دے، آپ کیسے دیتے ان کو؟ کچھ تو خوف کرو کہ آپ سے زکوٰۃ وصول کرنے والا کون ہے، آپ سے زکوٰۃ اور آپ کے پیسوں کو لینے والا کون ہے؟ لا تاکلوا الربا، ربا نہ کھاؤ،
अज़ाफ़ व मुज़ाफ़तन बढ़ा चढ़ा करके, वत्तक़ुल्लाह, खुदा से डरा करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, तुम्हारी कामयाबी होगी। और जिस मुल्क की बुनियाद सूद पर हो, सूद वाले वो लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह ने जब बता दिया कि फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, जो सूद खाने वाले वो अल्लाह से कुश्ती के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह के बंदो, कौन खुदा से जीत सकता है? कौन खुदा से जीत सकता है? जंग जीत सकता है सूदी आदमी, यही है। अल्लाह ताला मेरे मरने के बाद खुदा पाकिस्तान को ठीक कर दें, लेकिन पता नहीं कि मैं 60 साल तक तो मैं पहुंचाऊं, आप भी पहुंचेंगे, लेकिन देख लेना जब से हमने होश संभाला, बदतर से बदतर, बदतर से बदतर। खिश्ते अव्वल चून्यत में मारुकज तासुरैया मेरा दीवारुकज। जब पिलर, बुनियाद ये है कि किसी बिल्डिंग की वो टेढ़ी है, वो कभी भी ठीक नहीं होगी। बुनियाद ही इसके सूद पे, बुनियाद सूद पे। जो भी हमारा आता है वो सूद खोर किस्म के है। और सूद पर एक दो दफ़े मौलवियों ने, गरीबों ने बिल, उन शरीयत बिल उन्होंने पेश किया, असम्बली में मंजूरी भी हो गई कि बाबा सूद के बगैर हम इस मुल्क को चला रहे हैं। लेकिन कहा कि नहीं, सूद के बगैर हमारा मुल्क नहीं चल सकता। हमारे एक साहिब ने 60-65 लाख रुपए एक वकील को, जज को दे दिया, इस बिल को तुम चैलेंज करो, और इसके खिलाफ वापस बिल पास हो गया कि सूद के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। और एक सादा सा सवाल जब मैं करता हूँ, बड़े बड़े सियासतदानों से भी हम सवाल करते हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि अफगानिस्तान में सूद भी नहीं है, और 40 साल जंग ज़दा मुल्क, 40 साल जंग ज़दा मुल्क, और जैसे आए 200 अफगानी से उठा करके उन्होंने फेंक दिया डॉलर को, अभी 70 पे आ गया, और अगला हदफ देख लेना, इंशाल्लाह 30 पे आएगा, फिर 10 पे आएगा। और वो पठान का बच्चा वो कहता है कि यहाँ डॉलर नहीं है, डॉलर को तो खरों को पेश करो, यहाँ कारोबार अफगानी से होगा। इसका जवाब किसी के पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। सऊदीया के पास भी जवाब नहीं है, दुबई के पास नहीं है, कतर के पास नहीं है, मस्कत के पास नहीं है, कुवैत के पास नहीं है, पाकिस्तान में भी इसका कोई जवाब नहीं है। मैं चूंकि मैंने हजरत अक़दस से खुद मैंने अर्ज किया, हजरत मौलाना फजल रहमान साहब से, ये क्या गुर है, कौन सा इसमें आज़म है? कहने लगे इसका जवाब किसी के पास नहीं, इसका जवाब किसी के पास। और आपको मैं बता रहा हूं, आपको अजीब बताऊं, आपके मुल्क में 1 महीने की तनख्वाहें भी नहीं है। अलभीक मलभीक वमा अदराक मलभीक, भीख ही भीख मांगेंगे। 1 साल के 1 महीने की तनख्वाह भी नहीं, भीख 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 पर। और आपको मैं बता रहा हूं, मैं चूंकि उनके वजीर खजाना हूं अफगानिस्तान का, आपको बता रहा हूं, इनके 5 साल 10 साल की तनख्वाहें स्टॉक इनके पास रखी हुई, स्टॉक तनख्वाहें रखी हुई। अब ये अपने शर्म के मारे हैरान है कि क्या हुआ, और हर एक इनको कहते कि वाह सुभान अल्लाह, और कहते लानत तुम पे, वाह सुभान अल्लाह, लानत तुम पे, वाह सुभान अल्लाह, लानत तुम पे। हैरान है कि इसका जवाब ही नहीं है इनके पास।